انسانی زندگی عروج و زوال، اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز کا شکار رہتی ہے۔ انسان کو کسی وقت بھی نا امیدی کا، نا مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی انسان کو خوشی عطا کی ہوتی ہے، کبھی غم عطا کیا ہوتا ہے، کبھی فائدہ عطا کرتے ہیں، کبھی نقصان عطا کرتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ کبھی آپ پر تنگی آئے گی، کبھی آپ پر آسانی آئے گی، کبھی آسانیاں زیادہ آئیں گی، تنگیاں کم آئیں گی۔ تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نا امیدی کا، مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے جو بھی آپ کے اوپر حالات پیش آئیں آپ نے کبھی مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا۔ آج کل دنیا میں نا امیدی کے اور مایوسی کا عنصر بڑھتا جا رہا ہے، لوگ ڈپریشن کے مریض ہوتے جا رہے ہیں، دنیا میں ہر چوتھا پانچواں بندہ ڈپریشن کا مریض ہے۔ انسانی زندگی نشیب و فراز کا، اتار چڑھاؤ کا شکار رہتی ہے۔ انسان کی زندگی میں کبھی سکھ ہوتا ہے، کبھی دکھ ہوتا ہے، کبھی مصیبت ہوتی ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی انسان پریشان ہوتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طریقے رکھے ہیں انسان کی زندگی میں۔ انسان کو ان زندگی کے اوقات گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کبھی نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ تنگی بھی دیتے ہیں، ساتھ ساتھ آسانی بھی دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی انسان کو تنگیاں ہی ہوتی رہیں، آسانیاں ملیں ہی نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی دکھ ہوتا ہے، کبھی سکھ ہوتا ہے، یہ مکس کھاتا چلتا ہے اس دنیا میں۔ اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تمہارے اوپر جتنے بھی مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، جو بھی ہو جائے تمہارے اوپر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نا امیدی کا اظہار نہیں کرنا آپ نے۔ آپ کے اوپر دکھ ہیں چاہے سکھ ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور یہ امید رکھنی ہے کہ آج اگر غم ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کچھ عرصے بعد خوشیاں بھی عطا کریں گے۔ ہمارے استاد حضرت مفتی محمود اشرف صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایسی جگہ جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں وہ جنت ہے، اور ایسی جگہ جہاں غم ہی غم ہوں، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہوں، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوں، وہ جہنم ہے۔ تو دنیا مکس ہے، یہاں آپ کو خوشی بھی ملے گی، غم بھی ملے گا۔ یہ نہیں کہ ایسا آدمی ہو اس کو نرے غم ملیں اور دوسرا کوئی ایسا شخص ہو جس کو نری خوشیاں ہی ملیں، نہیں۔ جتنا آدمی خوش ہوگا اس کے پاس کچھ نہ کچھ پریشانیاں بھی ہوں گی، اور جو آدمی جتنا پریشان ہوگا اس کے پاس کچھ نہ کچھ خوشیاں بھی ہوں گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام زندگی بنایا ہے، یہ دنیا کا نظام بڑا عجیب ہے۔ یہاں انسان نہ کبھی ہمیشہ خوش رہ سکتا ہے، نہ کبھی ہمیشہ غم زدہ رہ سکتا ہے، ان دونوں کے درمیان رہتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی غم زدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حسن رکھا ہے دنیا کا۔ اگر سارے انسان خوشی ہوتے تو غم کا ادراک کیسے ہوتا دنیا کو؟ اگر ساری دنیا غمگین ہوتی تو خوشی کا ادراک کیسے ہوتا دنیا کو؟ تو اسی وجہ سے آج کل دنیا میں نا امیدی کا اور ڈپریشن کا عنصر بڑھتا جا رہا ہے، کہ لوگوں پر تھوڑی سی کچھ پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ ڈپریشن کی بہت ساری علامات ہیں، چند اہم علامات یہ ہیں کہ انسان ہر وقت اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا سوچتا ہے، اور ہر وقت اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرتا ہے، کوئی بھاری بھرکم کام بھی نہیں کرتا، کوئی وزن بھی نہیں اٹھاتا، ایسے ہی اپنے آپ کو تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، تنہائی پسند ہو جاتا ہے، کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتا۔ ڈپریشن سے بچنے کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مصروف رکھ لیں۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کو مصروف کر لیا تو 80% آپ کا ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ ڈپریشن مصروف ہونے کی وجہ سے کم اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب انسان مصروف ہوتا ہے تو اس کا ذہن اچھے کاموں کی طرف لگا رہتا ہے اور ادھر ادھر کے خیال اس کے ذہن میں نہیں آتے۔ اس لیے عورتوں کو ڈپریشن کا مرض زیادہ لاحق ہوتا ہے، کیونکہ عورتیں بیکار اور فضول گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں اور سوچ بچار کرتی رہتی ہیں، کبھی ساس کے بارے میں سوچتی ہیں، کبھی بہو کے بارے میں سوچتی ہیں، کبھی کس کے بارے میں سوچتی ہیں، کبھی کسی رشتہ دار کے بارے میں۔ اس لیے سوچنے سے ان کو ڈپریشن کا مرض زیادہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو مصروف رکھ لیں، انشاءاللہ 80% آپ کا ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ دوسرا، نماز کا اہتمام کریں، 5 وقت نماز کا اہتمام کریں۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ڈپریشن سے بچائے گی۔ اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان پر خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ جب ان کی زندگی میں خوف اور غم نہیں، جب انشاءاللہ آپ ان کے ساتھ رہیں گے تو آپ کی زندگی سے بھی خوف اور غم ختم ہو جائے گا۔ اور اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسے اس کا دوست ہوتا ہے آدمی بھی ویسے بن جاتا ہے۔ تو اچھے دوستوں کا انتخاب کریں، اچھے دوست آپ کے لیے مشعل راہ بنیں گے، آپ کو سیدھی راہ دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ واک کا، ورزش کا معمول بنائیں اور جاگنگ کیا کریں۔ جاگنگ کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے سٹریس کے ہارمونز کم ہوں گے اور ڈائریکٹلی آپ کا ڈپریشن کم ہوگا، یہ بہت فائدہ مند چیز ہے۔ باقی 100 باتوں کی ایک بات، ڈپریشن کا حل اسلام میں بڑا زبردست بتایا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بالکل نا امید ہو جاؤ،
بالکل مایوس ہو جاؤ، کسی سے امید مت رکھو کہ میں نے اپنے بیٹوں کو اپنی اولاد کو پڑھایا لکھایا ہے، مجھے یہ فائدہ پہنچائیں گے، بھائی مجھے یہ فائدہ پہنچائیں گے، فلاں دوست مجھے یہ فائدہ پہنچائیں گے، رشتہ دار مجھے یہ فائدہ پہنچائیں گے۔ بالکل نا امید ہو جاؤ لوگوں سے، اور لوگوں کے مال سے، لوگوں کی دولت سے بالکل مایوس ہو جاؤ، تو انشاءاللہ آپ کا ڈپریشن خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس پر ایک واقعہ لکھا ہے، ہمارے ایک شیخ تھے، ہمارے ایک ولی گزرے ہیں علماء دیوبند کے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک بار اپنے مریدوں کو فرمایا کہ میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں جو آپ کو دنیا میں بھی راحت پہنچائے، آخرت میں بھی راحت پہنچائے۔ تو مریدوں نے عرض کیا کہ بالکل ضرور پہنچائیں۔ یہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، کسی سے امید مت رکھنا، اور یہ بھی فرمایا کہ دیکھو مجھ سے بھی امید مت رکھنا۔ شیخ مریدوں کو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بھی امید مت رکھنا، اور یہ بہت زبردست حل بتا دیا حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ماہر نفسیات بھی تھے، انہوں نے حدیث میں یہ نفسیات کا حل بتا دیا ایک چھوٹے سے جملے میں کہ کبھی کسی سے امید مت رکھنا۔ آج کل جو والدین ہیں اور جو بڑے ہیں گھر کے، وہ اس وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے اولاد کو پڑھایا، اپنے بچوں کو پڑھایا تاکہ ہماری خدمت کریں گے، کوئی انگلینڈ چلا گیا، کوئی لندن چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، ہماری خدمت کے لیے تو کوئی نہیں بچا، تو اس وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ آپ جو کچھ بھی کام کریں، جس کو بھی فائدہ پہنچائیں، جس کو کوئی اچھی بات کریں، اللہ کے لیے کریں، بس اللہ کے لیے کریں، چھوڑ دیں، کسی سے امید نہ رکھیں۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ کا بیٹا تو لندن چلا گیا ہے، آپ کو تو اس نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، آپ کی خدمت نہیں کی، تو آپ اس کو یہ کہیں کہ بھائی میں نے اس کو پالا ہے، میں نے اس کو بڑا کیا، اس کو پڑھایا لکھایا ہے، صرف اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، باقی کسی سے میں نے نہ خدمت کی امید رکھی تھی، نہ فائدہ پہنچانے کی امید رکھی تھی۔ اگر آپ کو کوئی زندگی میں فائدہ پہنچایا دے تو اس کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا کر دیں، جزاک اللہ خیرہ کہہ دیں، لیکن امید نہ باندھیں کہ فلاں میری خدمت کرے گا یا فلاں مجھے فائدہ پہنچائے گا۔ یہ ڈپریشن سے بچنے کا بہت زیادہ اکسیر حل ہے، اس پر اگر آدمی کوئی عمل کر لے تو انشاءاللہ کبھی بھی اس کی زندگی میں ڈپریشن نہیں آئے گا۔ اگر کسی کی زندگی میں ڈپریشن آ بھی جاتا ہے، ایسے ہی آ جاتا ہے جیسے ماں باپ کے اندر ڈپریشن تھا پھر اولاد میں چلا گیا ہے، اگر کسی کو ایسے خاندانی ڈپریشن ہے تو پھر کسی ماہر ڈاکٹر سے، مستند ڈاکٹر سے علاج کروائے۔